بہت مشکل ہوتا ہے ساری باتیں کرنی۔ یہ میری 2 کتابیں ہیں جو بہت ضروری ہے، میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ تقریباً 300 روپے اس کا پرائز بنتی ہے، 280 روپے، اور آپ کے لیے گروپ کے لیے 200 روپے میں یہ کتاب دونوں آپ کو مل سکتی ہے 200 میں۔ تو آپ ضرور لے کے جائیں۔ اگر خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو کچھ کتابیں آپ زیادہ بھی خرید کر تحفہ اپنے بہن بھائیوں کو اور لوگوں کو جو پڑھنے کے قابل ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم روزوں کے حوالے سے اور مسیحی تہواروں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 7 صلیبی کلمات کے حوالے سے یہ بک ہے۔ تو آپ لوگ ضرور اس کو لے کے جائیں۔ 100-200 روپیہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو میں ڈائریکٹ اپنے کلام کی طرف آتا ہوں۔ اگر if you have Bible with you, 2 Chronicle، دوسرا تواریخ، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 جو کانگریگیشن ہوتی ہیں، ایک یہاں جو موجود ہے، ایک وہ جو فیس بک پہ ہے، شاید باہر کے ممالک سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوں، تو اس لیے میں بائی لنگول چلتا ہوں۔ 2 Chronicle چیپٹر نمبر 20، دوسرا تواریخ 20 باب۔ پہلی آیت سے ہم چند یاد میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار رام کی طرف سے ایک بڑا امبو میں نے لشکر تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے۔ دیکھ وہ حصاسون تمر میں ہیں جو عین جدی ہے۔ اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کروائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے سین کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ آگے آپ گھر جا کے اس حوالے کو خود پڑھیں۔ حوالہ کیا ہے؟ یاد ہے؟ یہ سنا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ کیا میں نے بولا؟ کس کو یاد ہے میں نے کیا بولا ہے؟ اس لائن میں کیا میں نے بولا؟ حوالہ کیا بتایا ہے؟ ہاں، جنہوں نے نہیں سنا میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا، اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ حوالہ کیا تھا ہم سمجھیں گے کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی بائبل اٹھا کے ضرور ساتھ لایا کریں۔ یہ آنر کی بات ہے خدا کے کلام کو اٹھانا۔ دوسرا تواریخ 20 باب ہے، یہ گھر جا کے آپ سٹڈی کریں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے پریئر اینڈ فاسٹ، دعا اور روزہ۔ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے پچھلے فرائیڈے ہمارا کیا میسج تھا یا کیا پروگرام تھا؟ روزے کا سیمینار۔ ہم نے روزے کے حوالے سے سیمینار رکھا تھا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ موجود تھے۔ جو موجود تھے انہوں کو کتنا یاد ہے اور کتنا یاد نہیں ہے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر ہے کہ ہاؤ مچ وی آر ہنگری اینڈ تھرسٹی، کہ ہم کتنی کلام کو سیکھنے کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔
تو اگر ہم آئیں بیٹھیں اور دعا کر کے چلے جائیں، ہاتھ ملا کے کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو ہمارے 2 گھنٹے ایسے ویسٹ ہو گئے۔ آپ ہمیشہ کوشش کریں جب گھر سے نکلتے، خداوند آج میں نے کچھ لے کر آنا ہے۔ میں اگر پوچھوں کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے، آپ کا ایم کیا ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، تو ہمیں کیا بلیسنگ ملے گی؟ تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کچھ وقت دعا میں گزاریں اور ایک ایم بنائیں کہ میرا مقصد یہ ہے خداوند تیرے گھر میں آنے کا۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ پریئر اینڈ فاسٹ، دعا اور روزہ۔ یہاں پر ایک جنگ کا سماں ہے اور ایک طرف 3 فوجیں ہیں اور ایک طرف ایک ہی فوج ہے، یوسف جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے۔ اور جنگ کی ریزن نہیں بتائی گئی کہ انہوں نے شاہ یہوشافت پر حملہ کیوں کیا، وائی دی enemy attack، why the enemy's forces attack on یہوشافت kingdom، اس کی سلطنت پر حملہ کیوں کیا؟ تو بعض باتوں کے سوالات ہمیں نہیں ملتے۔ پالوس بھی ساری عمر دعا کرتا رہا، خدا یہ دکھ مجھ سے ہٹا دے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو ہم دل برداشتہ نہ ہوں۔ خدا جانتا ہے، خدا آسمان پہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میری اور آپ کی، ہمارے خاندانوں کی حالت کیسی ہے۔ گاڈ نوز ایوری تھنگ۔ تو اس لیے یہاں پر ہم یہ پہلا پوائنٹ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جنگ کا کوئی پتہ نہیں۔ شاید ہمیں بھی پتہ نہ ہو کہ ہمارے جو اوپر جو پرابلم آئی ہے، بیماری آئی ہے، پیسے فائنینشیل پرابلم ہے، جاب نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا رشتے ناتوں میں رکاوٹ، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ جیسے یہاں پر میں نے پوائنٹ بتایا کہ جنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اسی طرح شاید ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی پتہ نہ ہو کہ ہمارے اس سوال کا ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو لہذا ہمارا کام خدا کے آگے سوال کرنا نہیں، بلکہ خدا کے سامنے دعا شکر گزاری کے ساتھ کرتے رہنا ہے، اور وہ اپنی کلاک، اپنی گھڑی کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، یہوشافت بادشاہ جب بنا 17ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ پہلی آیت سے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں آن ورڈ چیپٹر 17 میں اس کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس نے حکومت سنبھالی 872 بیفور کرائسٹ، 872 سال مسیح کے آنے سے پہلے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے، بادشاہ کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف جو ہے دشمن کی فوجیں حملہ آور ہیں، ہم پر وہ اٹیک کرنے والے ہیں۔ اور جب بادشاہ یہوشافت کو پتہ چلا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ واٹ از دی میننگ آف یہوشافت۔
یہوسفت جو ہے کمپاؤنڈ ورڈ ہے، مرکب لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ کون سے دو لفظ ہیں؟ یہو، جس کو ہم یاوے کہتے ہیں۔ یاوے کا مطلب کیا ہے؟ خدا۔ یہو کا مطلب خدا، یاوے، آور لارڈ۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ صفت، سین فے توئیں، صفت۔ صفت کا مطلب ہے انصاف کرنا۔ تو یہوسفت کا مطلب کیا ہوا آپ بتائیں؟ خدا انصاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا میرا اور آپ کا کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ربکورا بھائی رزیر منسو، ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ وہ ہمیں ایسے پڑا نہیں رہنے دیتا، وہ ہمارے دکھوں سے نکالتا ہے، وہ ہمارے پیروں کو دلدل سے، کیچڑ سے نکال کر چٹان پہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب اسے علم ہوا تو what he did، یہوسفت بادشاہ نے کیا کیا؟ لکھا کہ وہ ڈر کر خدا کا طالب ہوا، غیر قوموں کے پاس نہیں گیا جیسے دوسرے بادشاہ تھے اسرائیل کے، اور استرات یا غیر قوموں کے پاس نہیں گیا، بال کے پاس نہیں گیا، بلکہ کس کے پاس گیا؟ زندہ خدا کے پاس گیا۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں تو آپ اپنے زندہ خدا کے قدموں میں جھکیں اور دعا روزے میں ٹھہریں، اور گاڈ ول آنسر یو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ ڈر کر خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں کیا کرائی؟ روزہ کی منادی کرائی۔ تو کیا یہودا کے میسج نے لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ یروشلم میں آئیں اور ہیکل میں آ کر دعا کریں؟ جی ہاں، لکھا کہ سب نے بادشاہ کی بات کو مانا اور وہ سب نے مل کر اجتماعی دعا کی، جس کا ذکر آپ کو ملتا ہے 4 آیت میں۔ یہوسفت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا۔ نمبر 1، خود پہلے بادشاہ، پہلے جو سربراہ ہیں، حکومت کے سربراہ ہیں یا پاسٹر صاحبان ہیں، ان کی زندگی جو ہے ایک پیٹرن، ایک نمونے کی زندگی ہونی چاہیے، جس کے اوپر کوئی کرپشن نہ ہو یا کوئی ایلیگیشن نہ ہو، صاف ستھری زندگی اس کی ہو۔ سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ کہاں منادی کرائی بھئی؟ سارے یہودا میں، یہودا کے ایک علاقے میں نہیں۔ اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ بادشاہ نے لوگوں کو کہا اور لوگوں نے بات مان لی۔ اور یہاں بردر جاوید کہتا ہے کہ اپنی فیملی کو اکیلے نہ آیا کرو، اور ساتھیوں کو بھی لے کر آیا کرو، اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کرو۔ ہم اکیلے نہ آئیں، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں، کیونکہ وقت اتنا برا ہے، حالات اتنے خراب ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، تو آج جو ضرورت ہم سب کو تو ہے ہی ہے، لیکن ہماری جو موجودہ نسل ہے اس کو کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ am I right؟ ہماری اولاد کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سم ٹائم وی سے، جب میں لوگوں سے بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ وی آر سو بزی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم 2 جاب کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم ٹائم نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو میں یہ سوال آج کے کلام کے وسیلہ سے، جو میرے ساتھ فیس بک پہ شریک عبادت ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی ایڈوائز کریں اور انوائٹ کریں، تاکہ وہ بھی عبادت کو آ کر اٹینڈ کریں۔ آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے، دعائیہ ریکویسٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو اب خدا آج میری اور آپ کی بھی کوئی ذمہ داری، ہم آتے ہیں۔ ہاللیلویا،
میں ہمیشہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سٹارٹنگ میں، لیکن ہم جو ہے کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خدا کی خدمت جو ہے کہ ٹیم ورک ہے، ہم اپنے ساتھ دوسروں لوگوں کو بھی قائل کریں۔ یہ سخت زمینیں ہیں، اتنا ایزی نہیں ہے لانا ساتھ ہے، بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو ساتھ لانا اتنا ایزی کام نہیں ہے، کیونکہ زمینیں بڑی سخت ہیں، اولاد سنتی نہیں ہے، بچے سنتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو خدا جب آپ دعا کریں گے رات کے پہروں میں اٹھ کر، مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ابھی بھی رات کے پہروں میں اٹھ کر ان کے دروازے بند ہوتے تھے تو سوئے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سارے بچے خدا کی خدمت میں ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو جو آپ ماں باپ ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے رات کے پہروں میں اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی۔ ماں کی دعا، ماں کے آنسو جب گرتے ہیں تو وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی زبردست ہسٹوریکل بات میں بتانے لگا ہوں۔ اگسٹین ابھی سینٹ نہیں بنا تھا، اس کی ماں کا نام مونیکا تھا، اور سینٹ جو اگسٹین تھا وہ خدا میں نہیں تھا، ینگسٹر تھا لیکن خدا سے دور تھا، لیکن اس کی والدہ، ہر ماں کا شوق ہوتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے خداوند میں ہوں، خدا کا کام کریں۔ ہر والدین کا جائے اور خصوصاً ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم کریں اور سب سے بڑھ کر خدا کی خدمت کریں۔ تو وہ روتی ہوئی جو ہے بشپ پولی کارپ کے پاس گئی۔ جب when she was talking to Bishop Polycarp، اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ You know what Bishop Polycarp said to her؟ جس ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ ضرور ایک دن بدلے گا۔ ہیلیلویا۔ تالیاں اگر خوش ہیں تو تالیاں بجائیں خدا کے لیے۔ موسیٰ کی ماں بھی کہتی ہے رات کے پہروں میں، موسیٰ تو آنے والے دنوں میں لیڈر بنے گا، تو قوم کو مصر کی غلامی سے نکالے گا۔ آج ہمیں ایسی ماں کی ضرورت ہے جو روح سے معمور ہوں، خدا کے جلال سے معمور ہوں، اور ان کی زندگی بدل گئی۔ تو آنکھوں میں آنسو کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ساری بات آپ سنتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، میں کلام کو پورا نہیں کر پا رہا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں 14ویں آیت پہ جا رہا ہوں، اگر آپ بائبل آپ کے پاس ہے تو دوسرا تواریخ 20 باب اس کی 14ویں آیت میں آ جائیں۔ تب جماعت کے بیچ جزیل بن زکریہ بن بنایا بن یعیل بن متنیہ، یہ 5ویں پشت پورے خاندان کو گنا گیا ہے۔ پہلی پشت کیا ہے؟ جزیل کی ہے۔ یہ جو جب میں کہتا ہوں نا کلام کو ذہن کھول کے پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھتے تو کھول کے پڑھیں۔ یعنی یہ خاندان جو ہے دعائیا خاندان ہے، یعنی انائٹنگ جو ہے خاندانوں میں ٹریول کرتی ہے۔ اگر باپ خدا میں ہے تو وہ مسا انائٹنگ یہ آگے بچوں میں بھی ٹریول کرے گی۔ تو اب غور سے سنیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کلام بڑا زبردست ہے۔ تب جماعت کے بیچ جزیل نمبر 1، یہ پہلی پشت ہے، بن زکریہ، اور پھر لکھا گیا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ، ایک لاوی پر جو بنی آسم میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی۔ ہاللیلویا۔ کب خدا کا روح نازل ہوا؟ when they are on knees، جب وہ گھٹنوں کے بل چکے ہوئے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا کے دشمن کی فوجوں سے بچنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ when you are in prayer and fast،
میں نے بتایا تھا کہ دعا تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ روزہ رکھیں تو دعا ضروری ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو پھر سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ہیپن۔ وہ کیا ہے؟ آسمان کا تخت ہل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! آسمان کا تخت ہل جاتا ہے، وہ تخت جس پہ میرا اور آپ کا مسیح بیٹھا ہوا ہے، جس پہ مسیح بیٹھا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف تخت لگے ہوئے ہیں، 24 بزرگ ہیں، اور وہ تخت ہل جاتا ہے اور وہاں سے روح القدس کیا ہوتا ہے؟ آپ پر نازل ہوتا ہے اور آنے والی باتیں تم کو بتاتا ہے۔ مجھے کئی بار اس کا ایکسپیرینس ہوا، اور آپ لوگوں کو بھی ضرور ہوا ہوگا کہ خدا نے جب ہم دعا یا روح میں ہوتے ہیں، مسا میں ہوتے ہیں، تو خدا بہت ساری باتیں بتاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ڈرنے کی ریزن کیا ہے، وہ کیوں ڈرا جبکہ وہ پاورفل کنگ تھا۔ اس نے he was very strong in ایڈمنسٹریشن میں یہ بڑا اسٹرانگ تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہودا میں مختلف علاقوں کو ڈیوائیڈ کیا، جیسے کراچی کو 5 حصوں میں میرا خیال ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے 5 زون میں، تو اسی طرح اس نے یہودا کو بھی مختلف زون میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اور وہاں پر ان کے خاص لوگ تھے جو کہ سارے مسئلے کو دیکھتے تھے، اور ساری باتوں کو دیکھتے تھے، مسئلوں کو حل کرتے تھے۔ تو اب 17ویں باب کو دیکھیں، اور اس کا بیٹا یہوشافت اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل کے مقابلہ اپنے آپ کو قوی کیا۔ اس نے یہودا کی سب فصیل، یعنی پہلے کیا ہے کہ ہی واز اسٹرانگ کنگ، پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا۔ دوسرا پوائنٹ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے شہر کے چاروں طرف کیا بنائی؟ فصیل دیوار، اسٹرانگ وال، ہی بلڈ اسٹرانگ ڈیفینسو وال، اور اتنی مضبوط تھی کہ دشمن اتنا جلدی سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 3، اس کے پاس ٹرینڈ آرمی تھی، گڈ عسکری پیپل آرمی، تو اس کے پاس ایک اچھی ٹرینڈ آرمی تھی، اور وہ دولت مند تھا۔ اس نے شہر میں چوکیاں بٹھائیں۔ تو اب یہ 4-5 پوائنٹ میں نے شیئر کیے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی لیاقت پر کوئی فخر نہیں کیا۔ بڑی زبردست بات ہے۔ We are nothing without Jesus. No matter what we are now, what education, what rank we have, but if Jesus is not in our life, we are dead. یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں اپنے یسوع کو جلال دیں، اپنے یسوع کو جلال دیں۔ اگر آج میں یہاں پر ہوں تو آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت ساروں کو پتہ بھی ہے کہ میں کل بھی میٹرک تھا اور آج بھی میٹرک ہوں، اور آغا خان کے 3rd ایئر کے جو ڈرماٹالوجی کے اسٹوڈنٹ آتے تھے، میں ان کو لیپرسی کے حوالے سے پڑھاتا تھا، اور پاکستان کے 4 صوبوں کی ٹریننگ میرے انڈر تھی، اور میں باہر کے ملکوں سے کورسز کر کے آیا۔ آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ فرام پریزیڈنٹ رفیق تاڑڑ، اینڈ over more than I have read this whole Bible 46 times. Hallelujah. تو یہ سارا جلال کس کو میں دیتا ہوں؟ یسوع کو دیتا ہوں۔ میرے آنسو بہتے رہتے ہیں، جو میں بکس لکھ رہا ہوں وہ میں اس لائق ہی نہیں کہ میں وہ کتابیں لکھ سکوں۔ یہ وہ خدا کا روح ہے، جب آنسوؤں کے ساتھ میں دعا روزے میں ٹھہرا ہوں، جو کہ آخری بک ہے
دیٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ہے. غیر قوموں کے سوالات ہیں، یہ بہت مشکل ہے. مجھے 100 بار لفظوں کو جو ہے دیکھنا پڑتا ہے اور میں ان پر غور کرتا ہوں. تو لہذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، میں یہیں پر اس میسج کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، ہمیں پتہ نہیں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، میں نے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، نارمل ہے، میں بیرن ہوں، میرے اولاد نہیں ہوتی، اور گھر کے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو آج آپ فکر نہ کریں، یسوع کے پاس آپ آئیں. اور یسوع جیسے اس نے یہوشفت کی مدد کی، اور ویسے ہی آج وہ میری اور آپ کی مدد کرے گا. آئیے ہم جھک جائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کچھ وقت دعا میں گزاریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں. ہالے لویا.